عزیز دوستو، آپ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں اس دنیا میں دو ہی لوگوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ پہلے بیت المقدس فتح کرنے والے کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور دوسرے فتح کرنے والے کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ آپ دونوں کے نام سے واقف ہیں۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے کنٹرول میں بیت المقدس آئی، کئی سو سال تک رہی، پھر اس پہ مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا، پھر عیسائیوں کا تسلط ہوا، پھر دوسری شخصیت اٹھی اور انہوں نے جب فتح کیا تو تقریباً 700 سال مسلمانوں کی زیر کنٹرول رہی بیت المقدس۔ اور عزیزان گرامی قدر، پہلے فتح کرنے والے کون؟ حضرت فاروق اعظم۔ کس کی صحبت ملی تھی حضرت فاروق اعظم کو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت ملی تھی۔ اس صحبت کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس فتح فرمایا۔ دوست عزیزان گرامی قدر، دوسری شخصیت جس نے بیت المقدس فتح فرمایا، بیت المقدس، وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ان کا کمال کیا تھا؟ میرے دوستو، پہلی مرتبہ فتح کرنے والے رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھنے والے تھے، دوسری مرتبہ فتح کرنے والے غوث پاک کی خدمت میں بیٹھنے والے تھے۔ دنیا کو شاید پتہ نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو کامیابیاں ملی ہے، وہ کامیابیاں ان کے بل بوتے پر نہیں ملی، غوث پاک کی دعاؤں کی وجہ سے ملی ہے۔ بڑے پیر کی مجلس میں وہ بہت چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی پابندی کے ساتھ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی تقریروں میں جا کر شریک ہوتے تھے، محفل باز میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث الاعظم دستگیر نے ان کو بلایا، بلا کر ان کی گردن پر ہاتھ پھیرا، برکتوں کی دعا مانگی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، پوری دنیا میں نے جنگیں لڑی، مگر کبھی کسی کی تلوار میری گردن تک نہیں پہنچی۔ وجہ یہ ہے کہ میری گردن پر غوث الاعظم دستگیر نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت کیا اقرار کرتی ہے غوث الاعظم دستگیر کا، ان سے بڑا سپہ سالار امت میں کب پیدا ہوئے؟ عزیزان گرامی قدر، دنیا بھر کا حسن لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، انتہائی خوبصورت ترین عورتیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ کیا تھا؟ کبھی زندگی میں ان کی نگاہیں نہیں بہکی، ہمیشہ ان کی نگاہیں جھکی رہی۔ لوگ حیرت زدہ ہوتے تھے کہ سلطان یہ قصہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے تھے، جس کی نگاہوں میں غوث اعظم دستگیر کے جلوے سما گئے، وہ دنیا کے اس کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس نے بچپنے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا چہرہ دیکھا ہو، پھر دنیا کا ظاہری حسن اور اس کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حضرت پیران پیر۔ آپ لوگ جان کر حیرت زدہ ہوں گے، جب مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہوا، اس میں بڑی تعداد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑنے والوں کی حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے مریدوں کی تھی۔ عزیز دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ایک بڑا حصہ، کس سے کون لوگ تھے اس میں؟ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے مریدین، ان کے نام لیوا، ان کے چاہنے والے۔ اور عزیز دوستو، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر جس انفلوئنس کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کو دنیا میں اس دبدبے کے ساتھ کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ عزیز دوستو، انبیاء اور صحابہ، وہ تو خیر اعلیٰ درجہ، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، انبیاء اور صحابہ کے بعد جو جماعت، مقدس جماعت اولیاء اللہ کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اولیاء اللہ میں ایسا روح، ایسا دبدبا، ایسی ہیبت، ایسی سطوت، ایسی مقبولیت، ایسی چاہت اور ایسا کمال، ایسی کرامتیں، آپ کو پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو آپ دیکھ لیں، ایسی شان والا اللہ کے دوستوں میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔